سب سے پہلے تو آپ اس ویڈیو کو واچ کریں. یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو چلاتے ہیں, آپ اس ویڈیو کو واچ کریں. اس میں ایک بھائی ہیں علی زین بھائی, سید علی زین بھائی بخاری کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے. تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا سوشل میڈیا پہ کل سے ایک نا بہت ٹرینڈڈ چیز چل رہی ہے, جس کو شعیب ملک نے جی شادی کر لی, دوسری شادی کر لی جی, اور اس کے اوپر میمز بن رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے مطلب کہ بنا دیا ہے. کل سے سوشل میڈیا پہ ایک ہی چیز چل رہی ہے, آپ جو بھی سوشل میڈیا کھول لیں اس کے اوپر ایک ہی چیز ہے, شعیب ملک دوسری شادی ہو گئی, ثنا جوید سے دوسری شادی کر لی جی انہوں نے. اس کے اوپر یہ ویڈیو ایک مجھے نا بہت انٹرسٹڈ لگی. ٹھیک ہے, تو آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو واچ کریں, اس کے بعد میں جو ہے اس کا موٹو بھی بتاتا ہوں. ایک مرد کے لیے موو آن کرنا بہت آسان ہوتا ہے, چاہے وہ شادی شدہ لائف ہو, چاہے وہ ریلیشن شپ ہو, یا چاہے وہ فرینڈ شپ ہو, وہ بہت ایزیلی موو آن کر لیتا ہے. ایک بڑی اچھی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, شاید آپ کی عقل میں بات آ جائے. شعیب ملک پاکستانی کرکٹر, فارمر پاکستانی کرکٹر ہیں, جنہوں نے ابھی صبح آئی تھنک صبح کیا ڈونٹ نو, لیکن پوسٹ نے صبح لگائی تھی انسٹاگرام پہ, ثنا جاوید کے ساتھ شادی کر لی ہے. پہلی والی بیوی کو طلاق بھی نہیں دی, اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی ہے. یہ ہے ایک مرد کا کریکٹر, کہ مرد جب چاہے جہاں چاہے جو مرضی کر سکتا ہے. یہ اس کے پاس اختیار ہے, اختیار نہیں ہے تو وہ عورت کے پاس نہیں ہے, وہ کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی. اگر یہ کام ثانیہ مرزا نے کیا ہوتا تو ابھی تک سوشل میڈیا پہ آگ لگی ہوتی. کیا انڈیا کی سوشل میڈیا پہ, کیا پاکستان کی سوشل میڈیا آگ لگی ہوتی. ثانیہ مرزا نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ کر دیا. شعیب ملک نے کیا تو کوئی نہیں بھائی, کر سکتے ہیں, مرد ہیں, مرد سب کچھ کر سکتے ہیں. میری کمنٹس کے نیچے بھی بہت لوگ آئیں گے بولنے والے 5 fingers are not equal. خیر صحیح بولتے ہیں آپ لوگ, 5 fingers are not equal نہیں سیم ہوتی. بٹ یہاں سے آپ کو ایک بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ مرد بہت ایزیلی موو آن کر سکتا ہے. آپ کا اٹ ڈزنٹ میٹر کہ 5 سال کا ریلیشن ہے, 10 سال کا ریلیشن ہے, شادی شدہ لائف ہے, فرینڈ شپ لائف ہے, اس کا جو دل کرے گا وہ کرے گا. لہٰذا کسی کو ویڈیو واچ کر ہی لی ہوگی تو اب آپ کو بھی لگا ہوگا کہ جی اس بھائی نے بڑی ہی سمجھداری سے جو ہے وہ بڑی اچھی بات کی ہے. تو آپ سب جتنے بھی دوستوں نے یہ ویڈیو واچ کی ہے, جتنے دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ اس کو اتنا شیئر کر دیجیے گا کہ یہ پیغام جو ہے وہ علی زین بھائی تک اور ان تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے جو لوگ ہر کریکٹر میں مرد کو غلط ثابت کرتے ہیں. تو میں آپ کو ایک سمپل سی ایک چیز بتا دیتا ہوں, ہر چیز میں مرد غلط نہیں ہوتا. اگر آج اس بھائی نے کہا ہے, سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی طلاق ہوئے کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی ان کی طلاق نہیں ہوئی. اس نے کہا جی مرد کے لیے موو آن کرنا بہت آسان ہے, اس نے پہلی بیوی کو طلاق نہیں دی. تو مرد کے لیے موو آن کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے. میں اپنی مثال بتا دیتا ہوں, ہم 3 دوست تھے, 3 میں سے ایک دوست نکلا ہے, ابھی تک ہم سے موو آن نہیں ہوا. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ دوستی میں لوگ موو آن کر جاتے ہیں؟ نہیں ہوتا. مرد کے لیے سب سے زیادہ موو آن کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ نے کہا جی مرد کے لیے موو آن کرنا ایزی ہے, ٹھیک ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ان کی طلاق ہو گئی تھی, ثانیہ مرزا کی طلاق ہو گئی ہے. ثانیہ مرزا تو تقریباً کوئی 7-8 منتھ سے جو ہے وہ اپنے انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں. اب آپ بتائیں کہ اس میں شعیب ملک کا کیا قصور ہے؟ ایک آپ ایسی عورت کو رکھنا پسند کرتے ہیں, کون سا مرد ایسی عورت کو رکھنا پسند کرتا ہے جو اپنے گھر والوں کے خلاف جاتی ہے, جو مرد کے روکنے کے باوجود وہ کام کرے؟ آپ مثال کے طور پہ آپ اپنی مثال یا ہماری مثال لے لیں, ہم اپنی وائف کو کہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, وہ کام کرے, آپ کی فیملی کے سامنے آپ کو بے عزت کرے, وہ آپ جس سے آپ رابطہ اس کا ختم کرنا چاہ رہے ہیں, اس رابطے کے باوجود وہ اس کے رابطے میں رہے, ٹھیک ہے. تو کیا آپ ایسی بیوی کو رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں. کہتے ہیں کہ بازار میں اگر عورت جا رہی ہو نا, تو کسی مرد کی اتنی مثال نہیں ہے کہ وہ مجال نہیں ہوتی کہ وہ اس کو ٹچ کر جائے یا اس کو چھو کے دیکھ لے, ٹھیک ہے. اگر ایک عورت مرد جو ہے وہ صرف ایک عورت کو دیکھ لینا اور وہ عورت آگے سے صرف چلا دے, تو اس مرد کا اس دن آخری دن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ یہاں پہ ہوتا ہی ہے. اب مثال کے طور پہ 99% جو ہے وہ عورت کا قصور ہونا, 99% عورت کا قصور ہو, 1% مرد شامل ہو جاتا ہے, اس کی بھی سوچ ہے بدل جاتی ہے. 99% عورت نے فورس کیا ہو اور لاسٹ میں وہ پکڑے جائیں, اور یہ ریالٹی میں باتیں ہوئی ہیں. آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری سٹوریز ایسی آ جائیں گی, اور عورت صرف ایک آنسو گراتی ہے آنکھ سے اور کہتی ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. اور ایسے لوگ ہیں کہ وہ مان لیتے ہیں, سارا قصور کس کے لیے بلیم کر دیتے ہیں؟ مرد کے اوپر. جی یہ مرد کا قصور ہے. مرد کا ہر دفعہ جو ہے وہ مرد ہی غلط نہیں ہوتے, کہیں کہیں پہ عورتیں بھی غلط ہوتی ہیں. تو اس لیے مرد کے کریکٹر پہ بات کیوں کی جاتی ہے؟ ہر بار مرد ہی کیوں غلط ہے؟ عورتیں کیوں غلط نہیں ہو سکتی؟ عورتیں بھی غلط ہوتی ہیں, اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو مرد کے لیے موو آن, کبھی آپ لوگوں نے سنا ہو کہ جی عورت ہارٹ اٹیک سے مر گئی؟ عورت تو ہارٹ اٹیک سے مرتی نہیں ہے. ہارٹ اٹیک سے کون مرتے ہیں؟ مرد مرتے ہیں. مرد موو آن نہیں کرتے, مرد شادیاں نہیں کرتے. عورت کو تو عورت کیا ہے, کبھی کوئی دیکھا ہے کہ ایک عورت نے عشق کیا تھا اور اس نے دوبارہ شادی نہیں کی؟ مرد شادیاں نہیں کرتے. میں آپ کو 50 مرد دکھا سکتا ہوں جن کی زندگی میں کوئی ایک آدھا ایسا واقعہ ہوا, یا انہوں نے خودکشی کر لی, یا انہوں نے کوئی ایسا سٹیپ, کبھی کسی نے سنا ہے عورت نے خودکشی کر لی لڑکے کے پیچھے لگ کے؟ نہیں کرتی. سر عورت میں اتنا جگرا ہی نہیں ہے. تو آپ نے یہ بات کیسے کر دی کہ یہ مرد کریکٹر لیس ہے, اور آپ نے سیدھا سی کہہ دیا سر ان کی طلاق ہو گئی تھی؟ اگر آپ کو انفارمیشن نہیں ہے, 5 انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی. آپ نے کہا لوگ آپ کو کمنٹ کریں گے, لوگوں کا کمنٹ کرنا بنتا ہے, لوگ آپ کو کیوں نہ کمنٹ کریں؟ مجھے بھی کمنٹ کریں گے, ٹھیک ہے. آپ کو بھی کمنٹس آئیں گے, لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہاں پہ آپ غلط ہو. ان کی ڈیورس ہو گئی تھی, ان کی طلاق ہو گئی تھی. ثانیہ مرزا کی طلاق ہو گئی تھی. ثانیہ مرزا کی طلاق ہوئی کو 1.5-2 منتھ ہو گیا. ہاں یہ سوشل میڈیا پہ, اور آپ نے کہا کہ جی سوشل میڈیا پہ کوئی نہیں, اگر ثانیہ مرزا کر دیتی تو انڈیا اور پاکستان کی سوشل میڈیا پہ یہ ہو جانا تھا. تو سوشل میڈیا آپ کھول کے دیکھیں
देखे ना भाई क्या क्या हो रहा है शुएब मलिक के साथ, पता नहीं वो मेरे ख्याल में चैन से रात सोया भी होगा कि नहीं उसके साथ जो हो गया है। अब कौन सा मर्द है जो अपनी औरत को किसी चीज से मना करता है, जो आपके माँ बाप की इज्जत ना करे, आपके बहन भाइयों की इज्जत ना करे, आपके घर वालों के सामने आपको अपना मर्द ना तस्लीम करे, आपके घर वालों के सामने आपको बेइज्जत करे, आपके मर्द के रोकने के बावजूद वो उसके खिलाफ जाए, जो मर्द ने एक दफ़ा फैसला कर लिया। तो मैं आपको इस्लाम के मुताबिक, जो इस्लाम के इस्लामी मुताबिक है, उसके मुताबिक एक रवायत सुना देता हूँ। ठीक है, उसका मफहूम है, अल्लाह पाक जो है वो गलती किताब माफ़ फरमाए। कहते हैं कि एक सहाबी थे, हमारे नबी के सहाबी थे, और वो जिहाद पे जाने लगे तो उन्होंने अपनी बीवी को कह दिया कि आपने मुझसे पूछे बगैर, मेरी इजाज़त के बगैर घर से नहीं जाना, या मेरी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाना। ठीक है, तो अल्लाह पाक गलती किताब माफ़ फरमाए। मैं मफहूम का मफहूम बयान कर रहा हूँ। तो वो हुआ क्या कि 1 से 2 गलियां छोड़ के उसके वालिद का घर था, उसका जो है वो माँ बाप का घर था। तो वालिद उसके बीमार हो गए। उसने हमारे नबी के पास जो है वो पैगाम भेजा कि मेरे वालिद बहुत बीमार हैं, लेकिन मेरे शोहर मुझे ये बोल गए हैं कि मेरी इजाज़त के बगैर घर से नहीं निकलना। तो हमारे नबी ने कहा कि जाने को आप जा सकती हैं। ठीक है, आप जाने को जा सकती हैं, क्योंकि आपको भी पता है इस्लाम में शरई लिहाज से भी हमारे नबी किसी को भी ये इजाज़त दे सकते थे जाने की, और किसी को भी रोक भी सकते थे, इजाज़त दे भी सकते थे। लेकिन अगर आप अपने मर्द की अतात करोगी, उसकी बात मानोगी, उसके लिए भी और तुम्हारे लिए, दोनों के लिए बेहतर होगा। दूसरी दफ़ा हुआ, कुछ दिन गुजरे, महीना गुजरा, उसके वालिद की तबीयत इतनी शदीद ख़राब हो गई कि वो अब मौत के जो है वो ध्यान पर खड़ा था। उन्होंने फिर पैगाम भेजा। नबी पाक ने कहा कि जाने को आप जा सकती हैं, लेकिन अगर अपने मर्द की बात मानेगी, अपने शोहर की बात मानेगी, तो आप दोनों के लिए बेहतर होगा। लेकिन हुआ क्या कि 2-4 दिन 5 दिन गुजरे, उनकी जो है वो डेथ हो गई, मौत हो गई, उसके वालिद की मौत हो गई। तो अब पहले वो औरत नबी पाक के पास पैगाम भेजती थी। अब जब नबी पाक को पता चला, हमारे नबी को पता चला, तो उन्होंने पैगाम भेजा कि जाके देख के आओ कहीं वो औरत चली तो नहीं गई। जब उनको बताया गया कि नहीं वो नहीं गई, वो अभी भी आपके इंतजार में है, तो नबी पाक ने कहा कि उनको जाके खुशखबरी सुना दो कि आपके अपने पति की अतात करने पर, अपने पति के मुताहत रहने पर, उनकी पैरवी करने पर अल्लाह पाक ने तुझे, तेरे खामद को और तेरे वालिद को बख्श दिया है, उनको जन्नत की हियत दे दी है। तो यहाँ तक शोहर का हुक्म होता है। और यहाँ पर शुएब मलिक साहब ने पता नहीं उनको कितनी बातों से रोका गया था, उनको कितनी जो है वो रोका गया, लेकिन वो नहीं बाज आए। तो यहाँ पर शुएब मलिक साहब का कसूर है सारा? नहीं सर, उनका भी कसूर नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अब सारा ब्लेम जो है वो सानिया मिर्जा है, कुछ उसका भी होगा। तो काइंडली आप कम से कम इस वीडियो को अली ज़ैन भाई तक लाजमी पहुंचा दीजिएगा कि हर जगह पे मर्द जो है वो करैक्टरलेस नहीं होते, कहीं कहीं औरतें भी करैक्टरलेस होती हैं। ठीक है, तो हर दफा मर्दों पे उंगली उठाना छोड़ दें, कभी कभी औरतों के ऊपर बात कर लिया करें।